بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو عنوان تہاڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ ہے وہ ہے کبیرہ گناہ اور انہاں دا علاج. آواز سادہ کر دیو، سادہ. گناہ دیاں دو قسماں نے، ایک ہے گناہ صغیرہ اور ایک ہے گناہ کبیرہ. صغیرہ گناہ تو مراد چھوٹے گناہ اور کبیرہ گناہ تو مراد بڑے گناہ. چھوٹے گناہ چھوٹیاں موٹیاں لغزشاں اللہ پاک اے چھوٹے چھوٹے جڑے گناہ نے اے بغیر توبہ تو نیکی کرن نال معاف کر دیتا ہے. گناہ کبیرہ بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جس کی شریعت میں کوئی نہ کوئی حد یا سزا مقرر کی گئی ہو. زنا کی سزا بھی ہے، حد بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. مثال کے طور پر یعنی ہر وہ گناہ جیدی شریعت نے سزا بھی مقرر کیتی ہے، حد بھی مقرر کیتی ہے، اللہ اور اللہ دا رسول اس گناہ دے کرن والے بندے تے ناراض بھی نے، انہوں کہتے ہیں کبیرہ گناہ. اور کبیرہ گناہ ادو تک معاف نہیں ہوندا جدو تک بندہ خود توبہ نہ کرے. اگے پھر کبیرہ گناہ دیاں بھی دو صورتاں ہیں، دو قسماں ہیں. بعض کبیرہ گناہ ایسے نے کہ جنہ دا تعلق انسان نال ہے، توبہ کر لئی معاف ہو گیا. لیکن بعض کبیرہ گناہ ایسے نے کہ جنہ دا تعلق بندے دے نال بھی ہے تے اس بندے دے نال بھی ہے جدے تے انہیں ظلم کر کے کبیرہ گناہ کمایا ہے. او دی معافی اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات کوڑوں بھی منگنی ہے تے جڑے بندے تے ظلم کیتا ہے او دے کوڑوں بھی منگنی ہے. کبیرہ گناہ کنے نے؟ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ گنوائے. اجتنبوا 7 الموبقات، فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. لیکن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ صرف 7 ہی کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ گناہ کی تعداد 70 کے قریب ہے.
70 دے قریب وہ گناہ نے جڑے کبیرہ نے، بڑے بڑے، بغیر توبہ تو معافی نہیں ہوتی۔ 70 تے بیان بھی نہیں ہو سکتے، اتنا جمعے دا وقت نہیں۔ میں انہاں 17 دے وچوں آج دے اس خطبے دے اندر 5 گناہ ذکر کرنے ہیں، اور انہاں 5 گناہاں نو بھی سلیکشن کر دیا ہویا۔ میں اس بات نو مد نظر رکھے ہے کہ او گناہ ذکر کیتے جان کہ جنہاں نو بندے گناہ ہی نہیں سمجھ، جبکہ وہ صرف گناہ نہیں، کبیرہ گناہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ بڑے بڑے گناہ۔ ایسے 5 گناہ تہاڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو ادھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو، اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک اللہ پاک نے معاف نہیں کرنا۔ اگر کو بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردہ ہے، ساری زندگی اللہ پاک دے برابر کسی اور نو لے کر کے آمدہ ہے، ساری زندگی اللہ نو بھی سجدہ کردہ ہے، غیر اللہ نو بھی سجدہ کردہ ہے، اللہ کوڑو بھی مدد منگدہ ہے، غیر اللہ کوڑو بھی مدد منگدہ ہے۔ اللہ پاک دے بارے بھی عقیدہ رکھدہ ہے کہ اللہ پاک تیاں پتر دین دینے، غیر اللہ دے بارے بھی عقیدہ رکھدہ ہے، غیر اللہ بھی تیاں پتر دین دینے۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے شرک کردہ بغیر توبہ دے مر جائے گا، قیامت والے دن اللہ پاک کو کدی بھی معاف نہیں کرنگے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کس کی معافی نہیں۔ دنیا تے مانگ لو ٹھیک ہے، دنیا تے کوئی بندہ شرک کردہ انہیں توبہ کر لی، یا اللہ میں دوبارہ نہیں کردہ، پھر ٹھیک۔ اگر بغیر توبہ کے شرک کرتے ہوئے مر گیا، اللہ کی عدالت میں چلا گیا، اللہ اور بھی گناہ دیکھیں گے، معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خضرات دی وقار غور کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا کائنات دے لوگو، شرک بڑا بڑا ظلم ہے، شرک بڑا بڑا ظلم ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جڑا بندہ شرک کردہ ہے وہ ظلم کردہ ہے۔ کہ دیتے کسے اور تے نہیں کردہ، اپنے آپ تے ظلم کردہ ہے۔ شرک کرن والا بندہ ظالم ہے، لیکن وہ اپنے معاملے دے وچی ظالم ہے۔ ایڈا بڑا ظالم ہے مشرک، اپنے آپ نالی ظلم کیتی جاندہ ہے۔ ایڈا بڑا ظالم ہے، اپنا کیریئر برباد کیتی جاندہ ہے۔ ایڈا بڑا ظالم ہے،
آپ بھی اپنی آخرت برباد کیتی جاندا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ اللہ تیسرا مقام اللہ دے غلام دا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 76 اللہ پاک فرماندے نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کرے گا، شرک کردہ کردہ مر جائے گا، بغیر توبہ دے مر جائے گا، مڑیاں پوجدہ پوجدہ مر جائے گا، قبراں پوجدہ پوجدہ مر جائے گا، سید شاہ دے گٹے چمدہ چمدہ مر جائے گا، تالیاں تے بیریاں نو سجدہ کردہ کردہ تر جائے گا، غیر اللہ کو پتر منگدہ منگدہ تر جائے گا، لیلہ ککڑ تے دے دے پتر دا نارا لاندہ مر جائے گا، جھولے لال پتر دے دے رتا لال کہندہ کہندہ دنیا تو چلا جائے گا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کردہ کردہ مر جائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک نے اس بندے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے، اللہ نو جنت وچ کدی داخل نہیں کرے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ پاک نو آگ وچ داخل کرے گا، وہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ویر جی، شرک کیڑا بڑا گناہ ہے، مشرک کیڑا گندا بندہ ہے، شرک کرنے والا بندہ مشرک اللہ دے ہاں ایڈا نا پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک اندر زانی تے مشرک ہوئی کو پرڑے وچ رکھے ہے۔ سورہ نور اندر فرمایا، سورہ نور اندر اللہ پاک فرماتے نے فرمایا الزانی لا ینکہو الا زانیتن او مشرکا۔ فرمایا جڑا زانی بندہ ہے او دنال نکاح یا زانی عورت دا ہو سکتا ہے یا مشرکہ عورت دا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نو ایڈا برا لگتا ہے مشرک، ایڈا گندہ لگتا ہے مشرک، ایڈا ناپسندیدہ لگتا ہے مشرک۔ اللہ پاک نے زانی نو تے مشرک نو ہی کو پلڑے وچ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار، اگر بندہ تھوڑا جا اپنے عقل نال غور کر لینا، واقعی مشرک جہان تو سب تو گندا ہے، او بھی کو بندیاں وچوں بندہ ہے جڑا بندیاں کے سجدہ کردا ہے، او بھی کو بندیاں وچوں بندہ ہے جڑا مٹی دیاں ڈھیریاں نو سجدہ کردا ہے، او بھی کو بندیاں وچوں بندہ ہے جڑا گھوڑیاں کے سجدہ کردا ہے، او بھی کو بندیاں وچوں بندہ ہے جڑا ٹالیاں کے سجدہ کردا ہے، او بھی کو بندیاں وچوں بندہ ہے جڑا بیریاں کے سجدہ کردا ہے۔ او میرے پراؤ مرکز اخلاص وچ آن والیو، ایک نکی جی گل میں تانوں پوچھنا چاہنا ہاں، حضرات دی وقار ہر دنیا دا مکتبہ فکر اس بات تے متفق کہ اللہ پاک نے ساریاں مخلوقاں دے وچوں انسان کو افضل بنایا ہے، انسان سب تو افضل ہے، حد تو افضل ہے، گھوڑا تیرے تو تھلے ہے تو افضل ہے، مٹی دی ڈھیری تیرے تو تھلے ہے تو افضل ہے، ٹالی تیرے تو تھلے ہے تو افضل ہے، تیری تیرے تو تھلے ہے، اور تیری عقل ماری پئی ہے تو افضل ہو کے اپنے تو نچلیاں دے سجدہ پیا کرنا ہے، تو افضل ہو کے اعلیٰ ہو کے ادنا دے جھکنا ہے۔ مت ماری اس بندے دی بلائی منزل خراب ہے جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کردا ہے۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے، کتاب المغازی وچ آندا ہے، حضرت ابو رجاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے اسی نبی پاک دے آن تو پہلا ایڈے بڑے شرک کریا کردے سا۔ فرماتے نے بدو ہجارا، ہم پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ایک پتھر پکڑ لیتے
اس کو سجدہ کرتے، اس کے سامنے جھکتے، جب آگے جاتے کوئی اس سے اچھا پتھر مل جاتا اس کو پھینک دیتے، اس کو سجدہ کرنے لگتے، اور آگے جاتے کوئی اور اس سے اچھا پتھر نظر آتا اسے بھی پھینک دیتے، پھر اس کے سامنے سجدہ کرنے لگتے اور فرماتے نے جدوں سانو پتھر نہ لبدا اسی مٹی دی ٹھیری بنا کے بکری دے دودھ دا اُتے چھڑکاؤ کر کے او دے ارد گرد طواف کر لگ جاندے، او دے ارد گرد چکر کر لگ جاندے۔ فرماتے نے اللہ پاک دا شکر ہے، اللہ پاک نے مٹی دیاں ٹھیریاں تے حجراں پوجن والیاں نو اپنے رب دے در دا پجاری بنا لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں حجروں کی پوجا سے بچا لیا، مٹی دیاں ٹھیریاں دا اسی تے طواف کریا کر دے انج کر کے مٹی کٹھی کرنی تے بکری دا دودھ اتے چھڑکاؤ کر کے تو او دے اتے طواف کر لگ جائے۔ یہ بخاری میں لکھا ہے۔ مشرک کتنا برا ہے، وہ اللہ کو چھوڑتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے جو پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، اور سجدہ مٹی کی ڈھیری کے سامنے کرتا ہے۔ کتنا برا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، غضرات تیزی وقار، سجدہ رب نو کرنا ہے، کنو کرنا ہے؟ نادان بندیا ایویں نہیں کریندہ، نادان بندیا ایویں نہیں کریندہ، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندہ، نادان بندیا ایویں نہیں کریندہ، نادان بندیا ایویں نہیں کریندہ، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندہ، نادان بندیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، در رب دا سونا ہے سب تو آلہ، فرما گیا کہ سونا کملی والا، عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندہ، عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندہ، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندہ، نادان بندیا انج نہیں کریندہ، نادان بندیا انج نہیں کریندہ، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندہ، نادان بندیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، مانگی اس خدا تو جو مشکل کشا ہے، مانگی اس خدا تو جو مشکل کشا ہے، سارے جہاں دا حاجت روا ہے، ہر دکھ دے اندر اس کو بولیندہ ہے، ہر دکھ دے اندر اس کو سدیندہ ہے، ہر دکھ دے اندر ان کو سدیندہ، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندہ، نادان بندیا ایویں نہیں کریندہ، نادان بندیا ایویں نہیں کریندہ، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندہ، نادان بندیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ اب تک میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا یہ شرک اکبر تھا، اب شرک اصغر سنیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ پاک دا قرآن بیان کردائے، فرمایا فمن یرجو لقاء ربی فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا۔
فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات نال ملاقات دا ارادہ رکھدا ہے انہوں چاہیدا ہے اللہ پاک دی عبادت کرے جو دی عبادت وچ کسے نوں شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ کے تعالی علیہ اپنی کتاب کتاب الکبائر دے اندر اے دی تفسیر کر دیاں لکھ دے نے جڑا اللہ پاک نے فرمایا ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اصل وچ اللہ پاک کے دسنا چاہندے نے جڑا بندہ میری عبادت دے معاملے دے وچ شرک کردا کی معنی عبادت تی اللہ واسطے کیتی جاندی ہے لیکن عبادت بندیاں واسطے کردا کیویں بھلا؟ نماز پڑھدا پیا ہے تے جدوں ویکھیا مینوں بندے ویکھن لگ پے نے پھر خشوع ودا دیندا ہے پھر سجدہ لمبا کر دیندا ہے پھر قیام لمبا کر دیندا ہے بندیاں نوں ویکھ کے تے ٹک 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 تسبیحاں سٹن لگ پیندا ہے بندیاں نوں ویکھ کے پھر عبادتاں ہور ودا دیندا ہے اے اللہ واسطے نہیں پیا کردا اے تے بندیاں واسطے کردا پیا ہے اے تے لوکاں نوں وکھاون واسطے سجدے پیا کردا ہے۔ حدیث پاک مسند احمد دے اندر سند دی جید نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ایاکم والشرک الاصغر، فرمایا شرک اصغر تو بچ جاؤ نا۔ صحابہ دا کردے نے وما شرک الاصغر، مبا شرک اصغر کیا کہ فرمایا الریا، ریاکاری، ریاکاری کرنا شرک اصغر یعنی لوکاں نوں وکھاون واسطے کم کرنا، لوکاں کولوں تعریفاں کروان واسطے کم کرنا۔ بڑا قاری ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا عالم ہے تے بڑا جناب نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے تے بڑا بندہ چنگا ہے، لوکاں نوں وکھاون واسطے کم پیا کردا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ لوکاں نوں وکھاون واسطے کم کردا ہے نا فرمایا اے بندے دی ریاکاری ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت دے اندر دا بندہ لیاندا جائے گا۔ اللہ پاک فرمان گے آج جن عمل تو کیتے نے تو میرے لئی نے کیتے، تو تے لوکاں نوں وکھان لئی کیتے نے تے جنہاں نوں وکھان لئی کیتے نے جا انہاں کول چلا جا اجر بھی انہاں کول لے کے آ، وہی تینوں دا اجر عطا کرنگے۔ بندہ انہاں کول جائے گا پر اجر نہیں لبے گا، کی پتہ لگا پیر جی ریاکاری نہ کریا کرو، دکھلاوا نہ کریا کرو، اگے ساڈے پلے عمل کوئی نہیں، تیرے ماڑے موٹے نے ہو ریاکاری وچ لگے جاندے نے۔ اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے الترغیب و الترہیب دی روایت ہے، اس کا مفہوم صحیح البخاری اور مسلم بھی موجود ہے، سند کے اعتبار سے روایت ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماندے نے من سم اللہ، جڑا بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے اللہ نو مشہور کر دیتا ہے، جڑا بندہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے لوکاں نو بخانا چاہتا ہے اللہ پاک کو دے دکھلاوے نو عام کر دیتا ہے، لیکن پھر رب کو دے واسطے کچھ نہیں رہ جاندا۔ اللہ پاک پھر اس بندے نو کسی عمل دا اجر نہیں دیندا کیونکہ مشہوری دنیا تے جو ہو گئی ہے۔ اللہ آج جدوں دا موبائل آیا ہے نا تسی یقین جانو انہیں تے پھڑ کے ساڈے اعمال برباد ہی کر کے رکھ دیتے نے۔ اللہ مینوں تے تانوں بچا کے رکھے۔ ایک گناہ ایسا ہے جدے وچ تسی تے شامل بھی ہو وچ اسی بھی رڑے پیاں، اور میں کہنا ہوندا سا پہلے اسی مولوی کہندے دے ساں سورہ حرام سورہ حرام سورہ حرام، تصویر حرام ہے تے ہن جڑا فوٹو کھچے نا اسی انہوں کہنے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں ویسے کوشش کی تھی کچھ ایک سال پہلا نا میں کہ یار تصویرہ میں نہیں کھچایا کرنیاں تے یقین جانو کئی منڈے کھنڈے نا جڑے جوان منڈے وہ جناب جدو تقریر کر کے یہ جمعہ پڑھ کے باہر نکلی دا تو کھلوتے ہوندے نے سیلفیاں لین، میں انہاں پرا ہو جاؤ نہیں تصویر تے یقین جانو کئی منڈے کہن لگے اے دی ہن تون چ سریا آ گیا ہے، اے دی ہن تون چ سریا آ گیا ہے، اے ہن مغرور ہو گیا ہے، اے ہن تکبر کردا ہے، اے دو تصویراں سانوں دھکے ماردا ہے۔ میں کہا یا اللہ ایک ہی بندہ پیا ہے، کیڑے پاسے جائیے؟ یہ ایک ایسا گناہ ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ ایک ایسی غلطی ہے اس کا کوئی
بائی صورت تصویر کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. بات ہے جو بندہ سیدھی سیدھی کرے یہ ہم اللہ ہمیں بس معاف کر دے. ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اصل وچ کچھ حالات میڈیا دی یلغار اینی ود چکی ہے کہ اگر اسی اس میدان چ قدم نہیں سن رکھ دے تے پھر معاملہ بڑا پیچھے چلا جانا سی. اے نوجوان نسل ساڈی بالکل ہی خراب ہو جانی سی. اسی مجبوری تو اس میدان وچ قدم رکھیا ہویا ہے. ہمارے پاس صرف اضطراری حالت ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا. ریاکاری اللہ پاک کو دعا کریا کر. اللہ پاک مینوں تے تانوں ریاکاری تو محفوظ فرما لوے. علامہ ابن حجر رحمت اللہ کے تعالی علیہ ایک مثال بیان کر دینے فرماتے نے ریاکار بندے دی مثال انجے. فرمایا جڑا ریاکار بندہ ہے نا وہ دی مثال تسی انجی لے لو کہ جویں کسے بندے نے ایک بوری بھر لئی ہوے پتھراں دی کینکریاں دی بوری بھری ہوئی ہے نا تے لوگ سمجھدے نے یہ درم تے دینار چکی پھردا ہے. ہر بندہ کہندا واہ بھائی واہ بڑا پیسہ ہے اینے درم نے اینے دینار نے. لوگ انہوں تعریفہ پہ کردے نے لوگ خوش پہ ہوندے نے بڑی گل ہے بڑا پیسہ ہے. لیکن اس بندے نو دا فائدہ ہی کوئی نہیں الٹا بھار چک کے پھردا ہے. فرمایا ریاکار بندہ ہنجی ہے نیکیاں کردا ہے تے جناب نیکیاں دیا پنڈا بنی پھردا ہے. نیکیاں دیا بوریاں بھری پھردا ہے. نیکیاں دے توڑے بھری پھردا ہے. لیکن جدو کل رب دی عدالت اندر جائے گا اللہ پاک فرمان گے فجعلناہ خباء منثورا. ایدیاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں ایدیاں نیکیاں برباد کر دتیاں جان گیاں. اس واسطے لوگو ریاکاری بھی شرک ہے ایدے کولوں بھی بچیا کرو. اسی ریاکاری نو گناہ ہی نہیں سمجھ دے. ایک کلا گناہ نہیں کبیرہ گناہ ہے. کلا کبیرہ گناہ نہیں ہے شرک ہے شرک اصغر ہے. اللہ اللہ نے قربان جاما اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے. اے قلب فسونکار خدا دیکھ رہا ہے. جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا ہر خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاما خالق کائنات دا قرآن ہے. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات دی وقار ایک گناہ ہو گیا کبیرہ شرک. شرک دیاں دو قسمہ شرک اصغر تے شرک اکبر میں بیان کر دیتا. ہن دوسرا گناہ کیڑا ہے؟ کبیرہ گناہ بڑا بڑا. دوسرا گناہ ہے بدعت. کیڑا گناہ؟ بدعت. دین وچ نواں کم کر لینا دین نو بدل لینا اپنے کوڑوں ہی دین بنا لینا اپنے کوڑوں ہی لوگاں نو کہہ دینا اینے نفل پڑھ لو ثواب مل جائے گا اینیاں دیگاں کر لو ثواب مل جائے گا پڑھ لو ثواب مل جائے گا. ویر جی دیکھو نا یار اس گل نو تھوڑا جا سمجھنا چاہیے. ہن میں تانوں جو کہاں لو جی آ کم کرو تے ثواب ملے گا تے تانوں چاہیے تسی مینوں پوچھو بھی مولانا اے کام کرنے ثواب ملے گا ثواب تسی دینا ہے تے ظاہر ہے میں کو کہاں گا بھی نہیں میں تے نہیں دینا. ثواب کنے دینا ہے؟ ثواب تے اللہ نے دینا ہے. تے پھر مولانا اللہ پاک کو ثابت کر کے دیو اللہ نے آکھیا ہوئے بھی آ کام کرو تے میں تانوں ثواب دے گا. گل تے بڑی سیدھی ہے بات تو بڑی صاف اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. کوئی بھی آپ کو دنیا کا شخص کہے کہ یہ کام کرو آپ کو اجر ملے گا آپ نے اس سے اتنا مطالبہ کرنا ہے مولانا ثواب تو اللہ نے دینا ہے. آپ اللہ سے ہمیں کاپی کر کے دیں اللہ سے ہمیں ثابت کر کے دیں کہ اللہ فرما رہے ہو کہ یہ کام کرو تو ثواب ملے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہو لکھا ہو کہ ثواب ملے گا. یہ کام چھوٹا سا آپ کر لیں یقین جانے آپ بدعت سے بچ جائیں.
اللہ اللہ میں قربان جاواں کوئی چھوٹا گناہ نہیں اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے ہیں فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون فرمایا انہاں لوگاں نے لفظ بدل دیتا اصل وچ گل کی ہے بنی اسرائیلیاں نو اللہ پاک نے آکھیا اس بستی وچ داخل ہو جاؤ تے جدو بستی وچ داخل ہونا ہے داخل ہون لگیا زبان چوں کہنا ہے حتاتن حتاتن وہ نالے داخل ہوندے نے تے نالے کہندے نے حباتن بخاری کتاب تفسیر ہے حباتن یعنی تا دی جگہ تے بال کر کے آندا ایک لفظ ہی بدلیا ایک لفظ بدلیا تے اللہ پاک فرماندے نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اللہ پاک نے تین ایلیکیشن لگائے فرمایا جنہ لوگاں نے لفظ بدلیا انہاں ظلم کیتا جنہ لوگاں لفظ بدلیا وہ عذاب دے مستحق ہو گئے جنہ لوگاں لفظ بدلیا وہ فاسق ہو گئے ایک لفظ وہ کاڑے والیا ایک لفظ مرکز اخلاص چان والیا ایک لفظ وہ میری مجلس اندران والوں میرے ویرو ایک لفظ وہ جڑا ایک لفظ بدلے وہ ظالم دیئے عذاب دا مستحق بھی ہے فاسق بھی ہے جڑا پورا دین ہی بدل چھڑے اپنے کوڑے سارا کچھ بنا لوے دسو نا ویرو دا کی بنے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر اگلی گل تے غور کرنا اللہ فرماتے نے فبدل الذین ظلموا جنہاں نے لفظ بدلیا انہوں نے ظلم کیتا پیچھے میں بیان کیتا ہے اللہ پاک نے شرک نو بھی ظلم آکھیا ہے تے دین نو بدلن والے نو بھی ظلم آکھیا ہے یعنی بدعت تے شرک دوویں برابر دے گناہ نے شرک بھی ظلم ہے تے بدعت بھی ظلم ہے شرک کرن والا بھی اپنے آپ تے ظلم کردا ہے بدعت کرن والا بھی اپنے آپ تے ظلم کردا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں میں قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنے حوض تے کھڑا ہوں گا میرے کو لوگ آن کے میں انہوں پانی پلاواں گا دیا جان گے میں انہوں پہچان جاواں گا میری امتی نے میں تیاریاں کراں گا اچانک انہاں دے درمیان تے میرے درمیان پردہ کر دیتا جائے گا میں کہاں گا پردہ پراں کرو نا میری امتی ہے میں انہوں پانی پلاواں تے آواز آئے گی نہیں یہ تواڈے امتی نہیں یہ وہ لوگ نے جناب تواڈے تو بعد دین بدل دیتا تے نبی پاک فرمان کے سوہکان لمن غیر بادے انہاں لوگاں میرے تو دور کر دو جناب دین بدل دیتا ویر جی شرک تو بعد بڑا گناہ بدعت ہے دین وچ نویاں چیزاں دی کوئی گنجائش نہیں دین وچ کوڑوں کیل کار دی کوئی گنجائش نہیں جنہ ہے گئے نہ قبول کر لاؤ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو دین اللہ پاک نے مخبر صادق پہ نازل کیا وہ قیامت کی دیواروں تک میری اور آپ کی پیاس بجانے کے لیے کافی ہے کتاب و سنت کے اندر کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو آج کے دور میں حل نہ ہو ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے ہر مسئلہ نبی پاک کے فرمان میں موجود ہے کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کی مرضی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا قرآن حدیث موجود ہے قیامت تک دے مسئلے حل ہیں نمی گل قرآن دی لوڑی کوئی نہیں اللہ 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 میں نے تو انو بدعت تو بچاؤ چی آمین اللہ اللہ میرے نبی دی سنت اپنایا کر آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت ویچے آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا بڑائے او دا رتبہ کمال ہوئے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینو ملے پین نو پلان والا منا دا لال ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں دو گناہ ہن تیسرا گناہ تیسرا بہت بڑا گناہ
جسے آج کے دور میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، عام لوگ کر رہے ہیں، وہ ہے جادو۔ جادو بہت بڑا گناہ ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کروانا بھی کفر ہے، حتیٰ کہ جادوگر کی تصدیق کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں تو بچو۔ محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا الشرک باللہ، پہلا گناہ اللہ پاک نال شرک کرنا، کہ فرمایا والسحر، جادو کرنا۔ جادو کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، بندے دے اعمال تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ اللہ پاک قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دے پہلے پارے وچ فرماندے نے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر۔ فرمایا کائنات دے لوگاں دی ازمائش واسطے جناب ہاروت تے ماروت تے جادو نازل کیتا گیا۔ لوگ انہاں کول جادو سکھن واسطے جاندے، تے جڑا بندہ بھی انہاں کول جادو سکھن واسطے جاندا اونوں کہندے انما نحن فتنہ، اسی تے ازمائش ہے تواڈے لئی، ولا تکفر، تو کفر نہ کر۔ اے نہیں سن کہندے تو جادو نہ سکھیں نہیں چھڑ کہندے، بلکہ کہندے سن فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ پتہ لگا جادو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، تے اج کیے نال دے دی دکان چل دی پئی ہے، میں جادو کروا لواں، ایدے رشتے بڑے چنگے ہوندے پے نے، میں جادو کروا لواں۔ اے او جڑی لڑکی ہے، میں اپنے جناب میں اے لڑکی نال میں نکاح کرنا چاہنا، میں جادو کروا لواں۔ حتیٰ کہ سریعام آج ملک کی دیواروں پہ نکاح ہوا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، ایک ہفتے میں محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ دنیا میں جس کے ساتھ آپ چاہو گے آپ کی شادی ہو جائے گی۔ یہ جو محبوب کا لفظ ہے، آخر یہ کسی کی بیٹی پر تو بولا گیا ہے، کسی کی بہن پر تو بولا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سریعام بازاروں پہ لکھا ہے محبوب آپ کے قدموں میں ہماری بہو بیٹیوں پر جادو کے تیر چلائے جا رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ محبوب آپ کے قدموں میں جو چاہو وہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے۔ جادو کا سب سے بڑا یہی عمل ہے کہ جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنے تابع کیا جاتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی جاتی ہے۔ جو چاہو سو پوچھو، بس میں جدن عشق کرنا ہوں مینوں لب جائے، مینوں پویں قرآن چھڑنا پوے، مینوں پویں دین چھڑنا پوے، جو چھڑنا پوے میں چھڑن تیار۔ لوگ یہاں تک پہنچ چکے، فلانے دی دکان بند ہو جائے پویں میرا ایمان روے نہ روے، فلانے نے مینوں رشتہ نہیں دیتا ہو دے رشتے بند ہو جان، مینوں کچھ لبے نہ لبے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا برا۔ سیدنا حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد الساحر، ساحر یعنی جادوگر بندے دی سزائے بے زارا باعنو کا، وہ دی گردن تم تو جدا کر دیتی جائے۔ صحیح البخاری میں چاندہ ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور پاک اندر باقاعدہ خط لے کے فرمان جاری کیتا، جڑا بھی جادوگر مل جانو قتل کر دیتا جائے، موت دے گھاٹ اتار دیتا جائے۔ یہ دی وجہ تو لوکاں وچ لڑائیاں پیندیاں، جھگڑے پیندے تے فساد ہوندا ہے۔ یارو جادو بڑا بڑا گناہ ہے، بڑا بڑا گناہ ہے۔ آج بھی ہونے تسی کرے جاؤ
نیٹ تے سرچ مارو، میو ہاسپٹل دے ایک سینئر ڈاکٹر صاحب نے واقعہ بیان کیتا ہے۔ فرماتے نے میو ہاسپٹل دے اندر ایک مریض آیا، 4 ماہ تک بیمار پیا رہا، وہ دے سارے ٹیسٹ کروائے گئے، لیور ٹیسٹ ہو گئے، کڈنی ٹیسٹ ہو گئے، اور جناب وہ دے جسم دے ہارٹ ٹیسٹ ہو گئے، سارے ٹیسٹ اڑے کیتے گئے، کوئی بیماری نہیں، لیکن دن بدن سکر دا جاری ہے اور دستوں دے نہیں رک دے پہ، ڈائریے دی مرض اندر مبتلا ہے، موشن دی مرض اندر مبتلا ہے، کہندے نے بار 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 او دے ٹیسٹ اسی کروام دے رہے ہیں، سمجھ نہ آوے کی مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، وہ کہندے نے اسی ایک طریقہ بنایا، جس وار اندر مریض نے نا اس وار اندر اسی دن وچ 1 دفعہ یا 2 دفعہ سورہ الرحمن دی تلاوت ضرور چلایا کر دے ساں۔ فرماتے نے ایک دفعہ جو ہے نا مینوں فون آیا، کسے نرس نے یا کسے لڑکے نے فون کیتا، ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی آؤ نا، ایک نواں معاملہ پیش آ گیا ہے۔ فرماتے نے مایا تو نہ مینوں دسیا، کہندے نے آ جڑا مریض 4 مہینیاں تو بیمار پیا ہے، جدوں سورہ الرحمن دی تلاوت چلانے ہاں اے دے منہ وچوں بھی کیڑے نکلن لگ جاندے نے، اے دے نک وچوں بھی کیڑے نکلن لگ جاندے نے، اے دے کناں وچوں بھی کیڑے نکلن لگ جاندے نے، اے دیاں اکھاں وچوں بھی کیڑے نکلن لگ جاندے نے۔ اسی جناب او کوئی انہاں کول آلہ ہوندا ہے جدے ذریعے بلغم جناب کھچی جاندی ہے ناڑیاں دے وچوں، اسی او دے ذریعے کھچنے ہاں، لیکن او پتہ نہیں کنے نے مکدے ہی کوئی نہیں تے جسم وچ کتے نظر بھی نہیں اوندے، تے جدوں سورہ الرحمن دی تلاوت بند کر دینے ہاں ادوں کیڑے بھی رک جاندے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، وہ کہندے نے اسی اودی بیگم نو بلایا، میں آکھیا دس نہ میرا کی مسئلہ ہے، وجہ بیان کر، وجہ کی ہے، تو تے سانو لکھایا ہے اے رکشہ ڈرائیور ہے لیکن ایدی حالت بڑی عجیب ہے، ایک بیماری نظر بھی نہیں آندی، کوئی مسئلہ بڑا بیان کر۔ پہلے تو نے ٹال مٹول کیتا، پھر اسے انہوں ذرا سختی کیتی، تو نے دسیا، انہیں آکھا جی سچی گل ہے بے بندہ جادوگر ہے، یہ بندہ جادو کردہ ہے، انہیں جادو دے ذریعے بڑے بڑے لوگ ہم دے گھر اجاڑنے تے بڑا کچھ کیتا ہے، اور جادو بھی بڑے عجیب طریقے دا کردہ ہے۔ اللہ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ، یارو کریے کی کیڑے پاسے جائیے، کنڈے یہ نے وج چکے نے معاشرے دے اندر، مجبوراً کئی گلاں تو انہوں دسنیاں پہندیاں نے۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے اینج جناب بڑے آسن امداد نال بیان کیتا، میں کھل کے توڑے نال گل بھی نہیں کر سکدا۔ وہ دی بیوی نے دسیا اے ایڈا گندہ انسان ہے، مرداں نال بھی بدکاری کردہ ہے، عورتاں نال بھی بدکاری کردہ ہے، بچیاں نال بھی بدکاری کردہ ہے، خواتین نال بھی بدکاری کردہ ہے، اور بدکاری دی عمل نال جڑی غلاظت ہے او غلاظت انہاں نوں کھان تے مجبور کردہ ہے، اور جڑا جادو دے کول کروان آندا ہے اونوں کہندا ہے غلاظت لے جا تے جنوں جدے اوتے تو جادو کرنا چاہنا ہے، جنوں اپنے وش وچ کرنا چاہنا ہے، جنوں اپنے قبضے وچ کرنا چاہنا ہے، یہ غلاظت کسی شے وچ ملا کے انہوں بھی کھلا دے، او تیرے جناب قبضے وچ آ جائے گا۔ ایک بت کمرے چ رکھیا ہے، او دی بھی لوکاں کولوں دے سامنے سجدہ کرواندا ہے، ایک تکیہ رکھیا ہے، او دے سامنے بھی لوکاں کولوں سجدہ کرواندا ہے۔ یہ دیاں حالتاں نے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہندے نے میں کناں نوں ہاتھ لاواں، میں توبہ توبہ کراں، اتنا گندا بندہ، اتنا برا بندہ، وہ خود بھی غلاظت آپ کھاندا ہے، حتیٰ کہ 4 ماہ تک تڑپ تڑپ کے بستر تے مر گیا ہے، لیکن او دے منہ تے کاناں وچوں کیڑے برابر نکل دے رہنے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں، میری بات کو آپ کو یقین نہ ہے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، کیا ملتا ہے آپ کو۔ انہیں میں نو رشتہ نہیں دیتا تو میں نو کسے جو کی چھڑنا بھی نہیں، اے جڑی کڑی میں نو پسند آ گئی ہے، میں نو ادھلی پمیں جو مرضی کرنا پاوے میں حاصل کرنی ہے، تو صرف اپنے عشق مشوقی پیچھے امام دا بیڑا غرق پیا کرنا ہے، اور سمجھتے ہو کچھ نہیں ہے، یہ کبیرہ کفر ہے، کفر غلیظ ترین گناہ۔ اللہ اللہ توجہ۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی طالب علمی دور سانو گال سنائی، کہنے لگے میں جلال پور پیرا وچ پڑھدا سا، اوتھے اے معاملے بڑے کہندے نے میں چھوٹا سا، مینوں بڑا شوق سی علم سیکھن دا، مینوں پتہ نہیں سی کی ہے،
تے ایک اوتھے بندہ دا بڑا دم درود چلے، میں انہوں جا کے آکھا جی میرا بھی نا مینوں بھی سکھاؤ، وہ کہے پتر تو جو پڑھ دا پیا وہی چنگا رہن دے۔ کہتے میں بار بار انہوں آکھا نا تیک دن کہتا چل یار کل تو نہ ابتدا کرانگے، کل تو تیرے سکھا کر چلا گیا۔ اگلے دن میں نے کہنے لگا آج تیرا پہلا دینے، آج تو لگ کے 1 مہینہ تو نہ ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں آگیا بات یہ کڑا کما جو کام ہے، ایک کڑا علم ہے ابھی جیسے نہ ہی کوئی، یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے، میں آپ کے سامنے کھول نہیں سکتا حقائق، میں نے اس پہ بڑی سرچ کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اس سے بڑا کوئی گند نہیں ہے، یہ اتنا گند ہے، بچو اس سے۔ اور جڑی رب دیندہ پیاؤ کھاؤ، جنہی مالک دیوے انہیں کھاؤ، نار دے دکان تے کو گاہک چڑھ جائے تو پریشان نہ ہو جایا کرو، ٹینشن نہ لیا کرو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جنا، اپنا عقیدہ پختہ کر، اپنا ایمان پختہ کر، جو کردہ ہے کون کردہ ہے؟ اللہ کردہ ہے، بے رب تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جے رب کسے نو اللہم لا مانی لما اعطیتا ولا موتی لما منعتا، اللہم لا، کتنی پیاری گل ہے، اللہم لا مانی لما اعطیتا ولا موتی لما منعتا۔ جس کو رب دے اسے کوئی لے نہیں سکتا، جس سے رب لے لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ ہے طاقتوں والا، وہ ہے جرتوں والا، وہ ہے پوری کائنات کا خالق و مالک و داتا و مشکل کشا حاجت روا۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں، تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں، تجھ سے عابد یہی کر رہا ہے دعا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات تیزی وقار چوتھا بڑا گناہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں وہ کیڑا ہے حضرات تیزی وقار چوتھا بڑا گناہ، چوتھا سب تو بڑا گناہ، لوکاں کولوں حرام طریقے نال مال حاصل کرنا، حرام طریقے نال لوکاں کولوں مال بٹور لینا۔ اسی کہنے ہاں میں دا لا لیا ہے، میں بڑا بزنس مین ہاں، مینوں بڑا ول ہے، مینوں بڑا ڈھنگ ہے، تو 100 روپیہ کٹ دے سو دے کولوں میں 250 کٹ لیا ہے، تو شام نو انہیں کمانا سے میں انہیں کما لینے، میں تیرا کام کرانگا، اینے میری جیبی جے پا دے، اینے فلانے دی جیبی وچ پا دے، اینے اٹھے دے دے، اینے اٹھے دے دے، تیرا کم ہو جائے گا۔ تو سمجھنے ہو کیا بات ہے، لوکاں دے کام کرم دی خاطر ہزاراں کروڑا روپیہ کھا کے نویں کپڑے پا کے تے ٹینشن ہو کے اللہ دے در تے آ کے نمازاں پڑھ کے سمجھنے ہاں اسی بڑے نمازیاں۔ نہیں 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 نہیں، جڑا لوکاں دا حرام طریقے نال مال کھاوے، نہ دی نماز قبول ہے نہ دی عبادت قبول، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک جگہ تے تینوں رب نے پایا ہے، تیری ڈیوٹی ہے، تو کام کرنا ہے، تو جڑا تیرے کو ہوندا ہے تو کہنا کام کرانگا پر پیسے لگن گے، پیسے لگن، کہاں دے پیسے؟ تم بیٹھے کس لیے ہو یہاں؟ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا کام ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں پیسے دیتے ہیں، حکومت سے تمہیں پیسے ملتے ہیں، کس کے پیسے مانگتے ہو؟ اور کھا کر سمجھتے ہو کہ میں 30 مار خان ہوں، تو کچھ بھی نہیں، تو جڑا پوس جماڑا ہی پھرنا ہے نا، یہ سارا حرام دا ہے، تے اللہ پاک انہوں انجھے بندیاں دی کوئی روڑ ہے۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ پاک کو دعا کردہ ہے، انج دعا کردہ ہے، دوروں سفر تو آیا ہے، مسافر بندے دی دعا اللہ قبول کردہ ہے، وہ دے کپڑیاں تے غرد و غبار لگایا ہے، وہ دے سر وچ مٹی پئی ہوئی ہے، حالت دوڑی بڑی عجیب ہے، اینج آسمانہ والا ہاتھ چوک کے دعا کردہ ہے، یا اللہ میری دعا نو قبول فرما۔
آسمان تواد آمدی ہے میرے بندیا تو مسافر بھی ہیں میں مسافر دی بڑی دعا قبول کرنا تیری حالت انج دیئے تیری حالت بے کے کسے نو بھی ترسا جائے میں نو بھی ترسا سکتا ہے لیکن میں تیری دعا قبول نہیں کرنی کیونکہ جڑے کپڑے تو پائے نے حرام دے پیسیاں دے پائے نے جڑا پیٹ وچ روٹی کھا کے آیا ہے حرام دے پیسیاں دی کھا کے آیا ہے جڑا پانی پی کے آیا ہے حرام دے پیسیاں دا پی کے آیا ہے دس میں تیری دعا کی میں قبول کراں حالانکہ دعا دی قبولیت دیاں ساریاں شرطوں دے چ موجود نے مسافر کی اللہ دعا رد نہیں کرتا حالت بڑی عجیب ہے بندے دے وال بکھرے ہون بندے دے کپڑیاں نوں مٹی لگی ہوئے بندہ حال و بحال ہوئے وہ تے کسے کولو جا کے ہاتھ اڈ کے منگے تے او بھی نہیں موڑدا تے رب تے پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ فرماندے نے دل کردا ہے تیری حالت ہوئی ہے جنہ حالتاں تے ترس آوے پر اسی ترس کی میں کھائیے تیرا سارا کچھ ہی حرام دا ہے حرام کے پیسے سے پلنے والا بندہ اور یہ بھی لکھ لو میری بات نوٹ کر لو جڑا اپنی اولاد نو حرام کمائی تے پالدا ہے نا اللہ دی قسم او دی اولاد او دی فرما بردار بھی نہیں ہوندی او دی اولاد او دی فرما بردار نہیں ہوندی او دی اولاد نیک نہیں ہوندی او دی اولاد ہمیشہ بد ہوندی بری ہوندی اپنے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ حلال کھلاؤ تھوڑا کھوا لو تھوڑا کھا لے بچہ کوئی گل نہیں پر ایک کو ضروری ہے میں جڑا غریب بیچارہ تسیا مسکین پریشان ہے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اے روز محشر میرا نام یا مال نہ پوچھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے یہاں اس قدر معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے آنے والے کو میں لوٹ لوں کھانا ہوئے دے کڑ جڑا کچھ ہے جا کپڑے لا کے ننگ پڑنگ کر کے کلاوائے لوں انسان دا خیر خواہ ہی نہیں رہے گا انسان دا پلا کرنے والا ہی نہیں رہے گا اللہ توجہ کرنا خدرات یہ بھی بڑا گناہ ہے کبیرہ کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کر کے کھا لینا بڑا گناہ ہے یہ تو توبہ کرو کسی دا حق نہ کھاؤ اور آخری گناہ آخری بات زکوٰۃ نہ دینا اپنے مال سے زکوٰۃ نہ ادا کرنا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک اندر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم اے میرے محبوب پیغمبر جنہ لوگاں کول مال سونا جمع کیتی جاندے نے چاندی جمع کیتی جاندے نے پردے چ بیٹھن والیوں میریوں ماؤ بہنوں اجڑے سونیاں دے کنگڑ پائے جے کدی انہاں دی زکات دتی ہے کہ نہیں دتی اجڑیاں چاندی دیاں پدے پنل گھرے تسی تجوریاں پریاں نے کدی انہاں دی زکات دیندیاں جے کہ نہیں دیندیاں اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک چھوٹی بچی کو لایا گیا اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے فرمایا زکات دیتی ہو کہ نہیں دیتی میرے پیغمبر نے محاسبہ کیا میرے پیغمبر نے پوچھا آج میں بھی پردے میں بیٹھنے والی اپنی ماؤں بہنوں سے پوچھتا ہوں آپ اپنے سونے سے زکات ادا کرتی ہو کہ نہیں ادا کرتی اگے سن لے اللہ فرماتے نے جڑے زکات ادا نہیں کر دے فبشرہم بعذاب علیم محبوبہ انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دیو اللہ کا انداز دیکھیے کتنا عجیب ہے ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا جو مال جمع کر رہے ہیں اگے بڑی بڑی گل کیتی ہے فرمایا یوم یغما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہو ادھر میرا ویکھنا ہے فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فرمایا جڑے اپنی مالاں چ زکات نہیں دیندے سونے چاندی تے سپ بن کے بیٹھے نے زکات ادا نہیں کردے کل قیامت والے دن انہاں دے سارے سونے چاندی نو ڈال لیا جائے گا سکے بنا لے جان گے جہنم دی اگ تے گرم کر کے ایک سکہ ایتھے رکھیا جائے گا ایک ایتھے پہلو تے رکھیا جائے گا ایک پیچھے کانڈ تے رکھیا جائے گا حدیث پاک اندر آندا ہے وہ انہیں گرم ہون گے جڑا ایتھے رکھیا جائے گا ادھروں باہر نکل جائے گا
جڑا کانڈ تے رکھیا جائے گا سینے والے پاسوں باہر نکل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نے اے جڑا اللہ پاک نے آکھیا ہے ایتھے رکھیا جائے گا، دی وجہ کی ہے خاص کر متھے تے کیوں داغیا جائے گا؟ اس واسطے کہ جدوں ہی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرم دیاں باریاں ہوندیاں تے متھے تے وٹ پا لیندا، اے جو 25-26 مٹھے تے وٹ پاندا لے اللہ دے رستے چ دیواں میں نہیں دیندا، زمین میری فصل میری تے کھادا میں پاواں تے تسی آ جاندے جے نہیں میں دیندا، متھے تے وٹ نہ پا دے بھائی جان، سانو کدی ضرورت ہے؟ ہم کون سا اپنے لیے آپ سے مانگتے ہیں؟ میں نے تو ادھر مکہ مسجد میں پچھلے سال کہا تھا، میں نے وہاں جمعے میں کہا کہ اسی تواڈے کولوں مانگنے ہیں نا، اوتھے مدرسہ بھی الحمدللہ 20-30 بچے حفظ دے پڑھ دے پے، 70 تو زیادہ بچیاں الحمدللہ پڑھ دیاں پیاں، حفظ دی کلاس بچیاں دی اور ناظرے دی ترجمے دی کلاس ام القرآن کے نام سے اللہ کے فضل سے ادارہ چل رہا۔ تو میں گندم منگی انہاں کولوں تے میں کہیا بھی تسی اے نہ سمجھیا کرو اے اسی جڑا مانگنے ہیں نا اے تواڈے ہی بچیاں لئی مانگنے ہیں، بچے تواڈے نے پڑھ دے تواڈے بچے نے تے منگ دے اسی ہیں، انج چوڑی اڈ کے منگنے ہیں، دانے دیو پیسے دیو کی کرنے نے اسی کھانے نے نہیں ہے، تواڈے بچے تے لانے ہیں، آپ کے بچوں پہ لگانے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم دینی ہے اور تانوں ہی دی۔ اللہ فرماتے نے اسی مال دیتا ہے، اسی اپنے ساڈے دیتے مال چو ساڈے رستے چ دین لگا متھے تے وٹ پاندا ہے، قیامت والے دن اس جگہ تے اسی اینو کراں گے تے پھر مٹھے تے وٹ پا کے نا انج کردا ہے۔ اللہ فرماتے نے پھر ایتھے داغ لاواں گے تے پھر پشت دے کے بھج جاندا ہے اور میں پھر پیچھے داغ لاواں گے، کیونکہ ہمارے دیے ہوئے مال سے ہم نے دیا ہے اور ہمارے رستے میں دینے سے آکڑ کھاں بنا پھرتا ہے۔ یارو اے مال میں شاری رہنا، اے سارا کچھ بڑے بڑے دنیا تو چھڑ کے مال اتھی سارا کچھ اتھی پیا ٹر گئے، اسی بھی چلے جانا، یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ بندے کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا پہن لیا بسیدہ کر لیا اللہ کے رستے میں لگا لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور یہ گناہ کبیرہ گناہ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔